چونکہ شعیب شاہین صاحب نے شیخ رشید کا ذکر کیا ہے تو ذرا سن لیتے ہیں شیخ صاحب جو ہیں وہ پہلے کیا کہتے تھے. پہلے میری محبوبہ ہے، ہتکڑی میرا زیور ہے، موت میری محبوبہ ہے، ہتکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے، اور جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ہر قیمت پر عمران خان کی دوستی نبھاؤں گا. جیل آپ لوگوں کو ڈرا سکتی ہے بھگوڑو. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے شیخ صاحب, تو اگر کہیں پہ تھے یا چلا کاٹ رہے تھے, کچھ بھی کاٹ رہے تھے, تو تھوڑا قائم تو رہتے, کھڑے رہتے تھوڑا. موت میری محبوبہ, موت میری محبوبہ. چلا کشی کے بعد آئے, انہوں نے کہا رہائی مجھے مل گئی ہے, اب میرا پرپس کچھ اور ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے وہ ٹویٹس نے مجھے پھنسایا ہے, باقی تو میں ویسے بچ گیا تھا. ساتھ انہوں نے کہا یہاں کو کچھ لکھا ہوا پڑا تھا, پتہ نہیں وہ کدھر گیا ہے, میں ایک آدھ فکرہ بھول گیا ہوں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا, لیکن مجھے بتا دیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ آپ نے ایک سوال اچھا اٹھایا ہے. ویسے خرم صاحب, شعیب صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, ٹھیک ہے آپ لوگوں پہ مقدمے بنے, آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا, لیکن اس طرح سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی, کوئی اسپیشل قسم کا انٹرویو نہیں ہوتا تھا. کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائدین مضبوط تھے. آپ نے کتنوں کو ٹارچر کیا ہے, کہ کیا رانا ثناء اللہ کو آپ نے ٹارچر نہیں کیا عمران خان نے اپنی ذاتی نگرانی میں؟ جب شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا تو ذاتی نگرانی نہیں کی کہ شہباز شریف کو کوئی سہولت نہ ملے؟ جب مریم نواز جیل میں تھی ذاتی نگرانی نہیں کی؟ وہاں واشنگٹن میں جا کے تقریر نہیں کی کہ میں اے سی ہٹا لوں گا؟ تو عذرائے کرم ایسی باتیں نہ کریں. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ ابھی بھی اگر میں یہی بات اب کھول دی ہے, تمام تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں یا ان کی جیلیں ملا لیں نا, آج بھی دن اکٹھے کریں تو وہ صرف حمزہ شہباز کے برابر بھی نہیں بنتے. 22 مہینے جن کو آپ نے ناحق جیل میں رکھا تھا, تو ابھی تو آپ کے پورے اکٹھے کریں تو 2 مہینے نہیں بنتے لوگوں کے. سوال یہ ہے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کو ٹارچر کیا, انہوں نے رانا ثناء اللہ نے ٹارچر صحاف نے کہا کہ میں دیکھیں پریس کانفرنس اس لیے نہیں ہوئی کہ جب رانا ثناء اللہ کو آپ نے 20 کلو ہیروئن ناجائز ڈال کر کئی ہفتے عوام کی نظر سے اوجل رکھا, جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ نواز شریف سے بات کرا. تو میری گزارش یہ ہے کہ چاہے رانا پورے 16 مہینے مطالبہ کرتا رہا ہوں, نہیں سنے, رانا ثناء اللہ ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, وہ حمزہ شہباز ہوں, خود شہباز شریف ہوں, سعد رفیق صاحب ہوں, سلمان رفیق صاحب ہوں, بے شمار لوگ ہیں, کسی ایک نے بھی اس ٹارچر کے نتیجے میں اپنی سیاسی وفاداری بدلنے سے انکار کر دیا. 16 مہینے تھے, میں نے مستقل کہا ان کے خلاف ایکشن لیں. ٹھیک ہے, بات یہ سب یہ ہے کہ جس مصنوعی طریقے سے تحریک انصاف کو اکٹھا کیا گیا تھا, پہلا اس کے اوپر تناؤ آیا اور وہ اس کا شیرازہ بکھر گیا. اچھا اب میں تحریک انصاف کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, میں تو آپ کے سابق ساتھی, آپ کی پارٹی کے ایک بہت سینئر رہنما تھے, آپ کے قائد جناب نواز شریف صاحب کی کابینہ میں بار بار وزیر بنتے تھے شیخ رشید صاحب, اور جب وہ بہاولپور جیل میں تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب ان کو ملنے گئے تھے, تو انہوں نے جیل میں ان کے لیے پائے بھی پکائے تھے, تو وہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو. لیکن شعیب شاہین صاحب, میں شیخ رشید صاحب کا تو تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ کے اتحادی تھے. ایک وہ بڑی ایک کلیم کیا کرتے تھے, بار بار ایک کلیم کرتے تھے, ذرا وہ کلیم سنیں ان کا. نون میں سے شین ضرور نکلے گی. میں اعلان کر رہا ہوں کہ نون لیگ سے شہباز لیگ یعنی شین لیگ انشاءاللہ الگ ہوگی. دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی. میں اس بات پر قائم ہوں کہ نون سے شین لیگ نکلے گی. مسلم لیگ شین بن کے رہے گی. اچھا, شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نون میں سے شین نکلے گی, لیکن شیخ صاحب کی جو شین ہے اس میں سے شین نکل نہیں گئی. دیکھیں شیخ صاحب ہر زمانے میں اپنے وہ بیانات دیتے رہیں, کچھ ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں, کچھ ان کی انفارمیشن ہوتی تھی, کچھ ان کے گیس ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوئے. ظاہر ہے وہ اکثر ستمبر کو ستمگر کہا کرتے تھے, کئی دفعہ ستمگر کہا کرتے تھے, لیکن کبھی وہ ستمگر ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. اس دفعہ کا ستمبر میرا خیال ہے ان کے لیے اپنے لیے ستمگر ثابت ہو گیا, تو بہرحال وہ چلا کشی کاٹ کے آ گئے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف دیکھیں, ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے
تو ہمیں ایک بات طے کرنی پڑے گی، اب آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی 1970-71 کی۔ آج آپ کی ملکی معیشت، عدم استحکام، عدم برداشت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر اس ظلم، بربریت اور وقت سے پہلے متنازع کر دیں گے اگر الیکشنز کو، تو اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ 6 مہینے سے 8 مہینے نہیں چل پائے گی۔ اس وقت ہم سب کو سوچنا ہے، ہم نے آگے بڑھنے کا سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ 25 کروڑ عوام لوگ معاشی تباہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔